آیا کہ ٹارگٹ دوحہ تھا یا قطر تھا یا ٹارگٹ حماس تھا؟ یہ ایشو ہے میرے خیال دونوں ہی تھے. کولیٹرل ڈیمیج حماس ہے یا کولیٹرل ڈیمیج قطر ہے. قطر ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ اگر یہ سٹیج آ گئی ہے اسرائیل کے کیلکولیشن کے اندر، اسرائیل کا قطر کے اوپر حملہ کرنا، اس میں میسج تو دینا مقصد تھا نا کوئی. یہ ان تھاٹ آف ہے وجہ ہاں کہ اسرائیل، امریکہ اور قطر یہ تینوں پارٹی ہیں اس سارے ایشو کے اندر. اب اسرائیل کا قطر کے اوپر حملہ نہیں، کرنا، آپ کہتے ہیں کہ نی جرک ہے کوئی، یہ سارا اٹس ناٹ اے نی جرک، قطر کا پلانڈ ہے. سر قطر کے اوپر یہ الائنس تھا، یہ قطر کے اوپر حملہ کرنا انتھنکیبل، انتھنکیبل. ٹھیک ہے، بیونڈ امیجنیشن ہے. تو یہ لیکن پھر بھی ہوا. نہیں، یہ ٹریگر کیا گیا باقاعدہ. سر میرا سوال، تبھی میں نے یہ سوال کہا، آیا یہ حملہ قطر پہ تھا یا یہ حملہ حماس کے اوپر تھا؟ اب اس کا ایک ورژن میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اسٹرائک کیا دوحہ میں ٹو اسیسینیٹ حماس لیڈرشپ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا بظاہر بات یہ ہو گیا. نظر سامنے. دوسرا کہ انہوں نے قطر پہ حملہ کیا تاکہ حماس وہاں سے نکلے. ٹھیک ہے. تو کولیٹرل ڈیمیج حملہ قطر پہ تھا، کولیٹرل ڈیمیج حماس ہوا، یا حماس پہ حملہ تھا اور کولیٹرل ڈیمیج قطر. اٹ ورکڈ بوتھ ویز. بوتھ وے، بوتھ ویز ہے کہ میسج بھی کنوے ہو گیا کہ دونوں ایشو ہم کسی وقت آ سکتے سر، ہیں. دونوں ایشو ہیں. اب دونوں کا اپنا وزن ہے، دونوں کی اپنی امپلیکیشن ہے. اگر حملہ حماس کے اوپر تھا تو حماس پہ حملہ کیوں تھا جبکہ وہ تو وہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ جو امریکن، یہ تو وہ حماس والے پیس کے لیے، پیس ٹاکس وہ کے لیے پرپوزل تھا، وہ بھی امریکن پرپوزل تھا جس کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی یا ہو رہی تھی، اور وہاں انڈیکیشن یہ آ رہی تھی کہ ہم ایگری کریں گے اور ہم ہاسٹیج کو بھی ریلیز کر دیں گے اور ہم ول گو ٹو پیس. تو کیوں مارا ان کو؟ ہم اس تھریڈ کو لے کے چلتے ہیں فی الحال. کیوں مارا ان کو؟ اس لیے مارا ان کو کہ اسرائیل ڈزنٹ وانٹ پیس. ایگزیکٹلی. سو دس از اسرائیل ڈزنٹ وانٹ دا ریزولوشن آف دا غازہ پرابلم. وجہ کہ اسرائیل کے اپنے گریٹر اسرائیل کے پلانز ہیں. اگر یہ ایشو چلتا رہے گا تو وہ جو پلان کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر آ کے اسٹال ہو جائے گا. ریئلائز ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت کم از کم نہیں تو کوئی 1.5 ڈزن یورپین کنٹریز ایسے ہیں جو کہ فلسطین کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز کرنے کے پروسیس میں ہے. اور وہ شاید اکتوبر میں یہ اناؤنس بھی ہو جائے گا. اب اسرائیل پریمپٹ کر رہا ہے ان کو، وائلنس کو بڑھا کے، کہ تاکہ جیسے کہتے ہیں تھرو اے اسپینر ان دا ورکس، تاکہ وہ نہ کر پائیں یا کچھ اور. تبھی اس نے فلسطین پہ بمباری بھی بڑھا دی ہے. میرا خیال وہ اپنا قبضہ کنسولیڈیٹ کر لے گا. دیکھیں تو کہے گا جی اب تو فیٹ کمپلیٹ ہو گیا سارا، اب چھوڑیں. آپ ہورائزن کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. اب وہ اس کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ایشو کو، کوئی نہ کوئی چیز نکل آئے تاکہ وہ پریمپٹ ہو جائے، وہ نہ ہو سکے. ایک تو دو اینگل ہو گئے. تیسرا اینگل جو میں سمجھتا ہوں، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ حماس کو سپورٹ کرنے والے بھی اسرائیلی ہیں اور خاص کر نتنیاہو ہے. یہ جو فلسطین حماس آر ناٹ سنسیئر ٹو پیلسٹینینز. دے آر پیلسٹینی. پیلسٹینین کاز کے ساتھ سنیں، ایک ہوتے تھے پی ایل او. ہاں، یاسر عرفات وہ تو آرگنائزیشن تھی. ٹھیک ہے. پھر بنی پیلسٹائن پی ایل اے، پھر پیلسٹائن، پھر بنی پی اے، پیلسٹائن اتھارٹی. ٹھیک ہے. جو محمود عباس، جو آج کل بھی قائم ہے. محمود عباس. اب پی اے فلسطین اتھارٹی اور حماس کا آپس میں مقابلہ ہے. حماس کو اسرائیل نے، خاص کر نتنیاہو نے، دوحہ سے، قطر سے فنڈنگ کروائی ہے. فنڈنگ کروائی تاکہ یہ پراپ اپ ہو، یہ اسٹرانگ ہو. تو آپ تو پھر وہ 7 اکتوبر والی سٹوری پہ آ گئے نا، کہ حماس کو بھی ادھر سے انسٹیگیشن ملی. ایکسیکٹلی. وہ تو ہم نے آج سے کچھ سال پہلے
1.5 سال پہلے یہ کیا تھا تجزیہ، ہم نے بات کی تھی کہ 7 اکتوبر والی بات حماس جو ہے اب یہ ٹریگر کی گئی ہے بات. اب پی اے کو کمزور کرنے کے لیے حماس کو بنایا. اب وہ حماس جو ہے ایک مانسٹر بن گیا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. اب جو بھی انہوں نے جینوسائیڈ کیا وہ اسرائیل کے گلے پڑ گیا. اب دنیا اس وقت 100% اگینسٹ ہے اسرائیل کے اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے بھی، کہ وہ جینوسائیڈ بند ہونا چاہیے اور ان کو رائٹ آف اسٹیٹ ہونا چاہیے، اور وہ اکتوبر میں شاید ہو جائے گا. اب یہ پریمپٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ. اب یہ اس لیے اہم تھا ان کے لیے، میاں صاحب میں ختم کرتا ہوں اس کے اوپر، کہ ان کو اپنے ایک درینہ دوست کے اوپر بھی حملہ کرنا پڑا تاکہ یہ جو چیز ہے یہ نہ ہو سکے. چیز سے میری مراد ہے کہ نہ وہ اسٹیٹ اناؤنس ہو سکے، نہ حماس کو کریڈٹ مل سکے، اور یہ ایشو چلتا رہے. اور شاید کسی اسٹیج کے اوپر اگر ایک لارجر اسرائیل بننا ہے تو اس کے لیے وہ تو ان کا مطلب ان کے پاس ایک ریکی بھی ہوگی کہ ریٹیلیشن ہونی نہیں کوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے. سر وہ غزہ کو ویسٹ بینک کو ایبزارب کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے نمبر. اور ایک اور پرسنل ہے، یہ پولیٹیشین کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنا چاہتا ہے، چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے. چاہے وہ مودی ہو، اس کو بہار میں مسلمانوں کو مارنا پڑے، چاہے وہ مودی ہو جس کو پاکستان پہ حملہ کرنا پڑے، چاہے وہ مودی ہو جس کو منہ کی کھانی پڑے، لیکن اقتدار نہیں چھوڑنا اس نے. یہ وہی میاں صاحب فارمولہ ہے جو وہاں چل رہا ہے. کیونکہ نتن یاہو ICC اس کے خلاف ہے، گلوبل جوڈیشل سسٹم اس کے خلاف ہے، اس کے آرسٹ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، جاری ہو چکے ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں. اب تو وہ ممدانی بھی کہہ رہے ہیں جو نیو یارک کے ممکنہ ہیں کہ جی ارسٹ وارنٹس کی بات کر رہے ہیں. ان کی جوڈیشری ان کے خلاف ہے. جب تک جنگ چلتی رہے گی اس کی روح قائم رہے گی، اس کا سانس چلتا رہے گا. یہ سب اب آپ کو جنگ جاری رکھنی ہے تاکہ آپ اچھا واٹ ایکچولی ہیپنڈ ان ڈیورنگ دس سمٹ، ہوا کیا ہے؟ اب آتے ہیں ہم یہ ان کے پرپس کیا تھے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی گئے، یہاں پہ کیا گیا ہے؟ میاں صاحب یہ وہ قوم ہے، now let's be little candid. کون سی قوم؟ مسلمانوں کی. مسلمانوں کی. جس کو الیکسا ماسک کی آگ لگی اس کو اکٹھا نہیں کر سکی. یاد ہے آپ کو؟ ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے. الیکسا ماسک اکٹھا نہیں کر پائی تو آپ کے خیال میں ایک اسٹرائک دوحہ پہ اکٹھا کر دے گی؟ نہیں وہ یہ سارا کاسمیٹک تھا. اکٹھا کر دے گی. میں کوشچن مارک چھوڑ رہا ہوں. اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا. چونکہ دیکھیں قطر، بٹ what were the people expecting out of this؟ سر کیوں ہوا؟ قطر کو مان تھا، جیسے کہتے ہیں نا مان تھا. ہاں مان تھا کہ میں اسرائیل کا بھی دوست ہوں، میں امریکہ کا بھی دوست ہوں، میں ایک میڈیشن کر رہا ہوں، سو آئی ایم انونسیبل، میں ایک پیس میکر ہوں اور میں ایک پیس بلڈر ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں. اب جب اس کے اوپر حملہ ہوا دیٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. تو وہ جو کمپلیسٹی والی بات ہے آپ کی، وہ آن پارٹ آف قطر نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. اٹ واز ٹو مچ. ٹھیک ہے. اب اس لیے وہاں پر ہیو اینڈ کرائے ہوا، ایشو کو ریز کیا گیا. اور چونکہ ابراہم اکارڈ بھی پھنسے ہوئے تھے، غزہ بھی پھنسا ہوا ہے، ورلڈ اوپینین بھی اگینسٹ ہے امریکہ کے اور اسرائیل کے، جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے. ایک قسم کی جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹی جو تھی نا وہ ہائی لیول پہ تھی. تو اب یہ ضروری تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ یہ شو کریں کہ اگر ہم اب کٹھے نہ ہوئے تو بائی دا وے کل ایران کی باری ہو چکی ہے، اب باری ان کی آ گئی ہے، تو کل ترکی کی آ جائے گی. لوگوں نے اب کہنا شروع ہو جی ترکیہ پہ اٹیک ہوگا، پھر پاکستان پہ ہوگا. دنیا نے نہیں کہا، بڑی سمپل سی بات ہے. نتن یاہو نے یہ کہا جہاں بھی حماس کے ٹیررسٹ ہوں گے، ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، جہاں بھی حماس کے ٹیررسٹ ہوں گے ہم ہٹ کریں گے.